قلب اور نظر کی حفاظت پھر نہیں ہوتی اور وہ پھر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب نکاح کتاب اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت، مودت، الفت، برکت ڈال دیتا ہے. لہٰذا ہماری نظر اور قلب کی، دل اور ذہن کی، جس کو ہم کہیں گے حفاظت ہوتی ہے. یاد رکھیے نظر ہماری پاک ہوتی ہے، خیالات ہمارے پاک ہوتے ہیں، دل میں بھرنے والی ہر چیز ہماری جو ہے پاک ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے حفاظت نظر. یاد رکھیے اس کے تعلق سے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. نظروں کو نیچی رکھنا یہ بڑا اہم عمل ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ نظر نیچی نہیں ہوں گی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو پاتی. نظر پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو پرائیویٹ پارٹ پہ بھی انسان کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ نظر جانے سے خیالات بنیں گے، خیالات بننے سے ارادے بنیں گے، ارادے بننے سے انسان شرمگاہ کا غلط استعمال کرے گا کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں. سمجھ رہے ہیں؟ نظر نیچی ہو جائیں گی تو خیالات نہیں بنیں گے، خیالات نہیں بنیں گے تو ارادے نہیں بنیں گے، ارادے نہیں بنیں گے تو انسان عمل نہیں کریں گے. تو نظروں کی حفاظت بہت فرسٹ ہے. یاد رکھیے لیکن ایک انسان کی ایک لمٹ ہے. شادی ظاہر سے ہر انسان کی ایک لمٹ ہے. آپ کو انسان نہیں بولے گا میں زندگی بھر نیچے رکھ کے زندگی گزار لوں، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ فطرت کے خلاف عمل ہے. کوئی یہ کہے کہ زیادہ بھوک لگ جائے تو پیٹ پہ پتھر باندھنے سے، کپڑا باندھنے سے، دبانے سے کنٹرول ہو سکتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر کھانا نہ کھائے پھر وہ کپڑا باندھ کے گھومے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. فطرت کو ہم کنٹرول کر سکتے ایک حد تک، بدل نہیں سکتے، چینج نہیں کر سکتے. لوگوں نے کوشش کی، فیل رہے. یاد رکھیے لوگوں نے کوشش کی، فیل رہے. تو بہرحال یہاں قرآن دیکھیے کیا فرما رہا اور کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے. اس کے بعد والی آیت 31 میں کہتا ہے مومن عورتوں سے کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے. اس لیے کہ نظر کی حفاظت یہ فرسٹ سٹیپ ہے. یاد رکھیے باقی تمام چیزوں کی. اس لیے کہ نظر خراب ہونے سے دل خراب ہوتا ہے اور باقی سارے اعضاء بھی پھر ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے اس لیے کہ قلب اور نظر کا دل اور آنکھوں کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے. دونوں ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہیں. نگاہ جہاں چلی دل وہاں کے ارادے کرتا ہے، اور دل نے جس کا ارادہ کیا نگاہ وہاں چلنا شروع ہو جاتی ہے نا. ایک انسان سوچتا ہے میں یہ چیز ضرور ملی تو دیکھوں گا، تو اس کا دل جب سوچتا ہے تو نظر ادھر ڈھونڈتی ہے.